بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستک۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت اور تواضع کی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ صحابہ سیریز میں آج ہم ایک اور صحابی رسول کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ سماعت کریں گے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بن عمرو دوسی مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواح یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ حضرت طفیل بذات خود شاعر اور دانشمند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت اور تواضع کی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہاں مکہ میں ایک شخص ہے جو ہم ہی میں سے تھا، اس سے ذرا بچ کر رہنا۔ آپ نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو کفار مکہ کہنے لگے کہ اسے جادو آتا ہے اور وہ جادو سے باپ اور بیٹے کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان، بھائی اور بھائی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ اس کے جانب جانے والا پھر اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے، اپنی قوم سے، اپنے خاندان سے، ہر چیز سے منہ موڑ کر صرف انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے کام کو ابتر کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم بھی ایسی ہی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ اس لیے ہماری پرزور نصیحت اور اپیل ہے کہ آپ ہرگز ان کے پاس نہ جانا، نہ ہی ان کی کوئی بات سننا، نہ وہ خود بات چیت کرنے کے لیے ان کے پاس کبھی حاضر ہونا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی کے ساتھ میرے ذہن نشین کر دی تھی کہ جب میں کعبۃ اللہ شریف میں جانا چاہتا تھا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز سن کر مجھ پر جادو ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک روز میں صبح ہی صبح خانہ کعبہ حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت ہی عجیب اور دل سوز کلام جو دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر رہا تھا، آپ وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو ملامت کی اور میں سوچنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں ان کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا ورنہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ ارادہ کر کر ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس گھر کی جانب تشریف لے جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا واقعہ مکے میں آنے اور لوگوں کے بہکانے اور آپ کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا تھا گوش گزار کیا، اور آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کعبۃ اللہ میں جو کچھ سن پایا تھا کہہ سنایا اور عرض کر دی، اور آپ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا۔ باخدا میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا۔ کلام مجید کی آیات کو سنتے ہی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار ہو کر بول پڑے، جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہو، جس کے اندر اتنی حقیقی تعلیمات ہوں اور جس کے الفاظ کی ایسی بناوٹ ہو، وہ ہرگز کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ میں جو کلام مجید فرقان حمید آپ نے تلاوت کیا ہے، اس کو سن کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ اللہ کی لاریب کتاب ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔